اگرچہ پاکستان میں ہر سویلین حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتی رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سابق فوجی عامر ضیاء الحق نے فوجی صدر جنرل یحییٰ خان کے دور اقتدار میں بطور بریگیڈیئر مشرق وسطیٰ کے ملک اردن میں لگ بھگ 25,000 بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ عربوں کی تاریخ میں اس سانحے کو بلیک سپٹمبر کہا جاتا ہے، اور فلسطینی حریت پسند آج بھی جنرل ضیاء کو اپنا دشمن اور سفاک قاتل قرار دیتے ہیں۔ بلیک سپٹمبر کے دوران پاکستانی آرمی کے ایک ٹریننگ کمیشن نے یحییٰ خان کے حکم پر ضیاء الحق کی قیادت میں 25,000 فلسطینیوں کا اردن میں قتل عام کیا تاکہ فلسطینی مجاہدین کا اردن سے صفایا کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ضیاء الحق سن 1967 سے سن 1970 تک اردن میں فلسطینی مجاہدین مخالف کمانڈر کے طور پر موجود رہا۔ تب وہ بریگیڈیئر تھا۔ اس زمانے میں اردن اور فلسطین کا وہی حساب تھا جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا ہے۔ آزاد کشمیر کی طرح اردن نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دریائے اردن کے مشرق میں 40,000 فلسطینی مہاجر آباد تھے۔ یہ اردن کی آبادی کا 1/3 حصہ بنتے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں بھی اتنے ہی فلسطینی تھے۔ اس زمانے میں فلسطینیوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کو اپنی آزادی کا بیس کیمپ بنایا ہوا تھا۔ یہاں سے فلسطینیوں کو تربیت دے کر مقبوضہ علاقے میں اسرائیلیوں کے خلاف چھاپہ مار سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اردن نے جب یہ علاقہ قبضے میں لیا تو فلسطینیوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت میں اضافہ سمجھا، لیکن فلسطینی ایسا سوچ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ اردن کے سربراہ شاہ حسین کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں فلسطینی دریائے اردن کے مغربی کنارے کو آزاد فلسطینی ریاست نہ بنا لے۔ شاہ حسین دراصل سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے بھی اتحادی تھے۔ امریکہ کی ترجیح اسرائیل، اس کی بقا اور مشرق وسطیٰ میں اس کی بالادستی تھی۔ ان حالات میں اردن کو یہی مناسب لگا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے مار بھگایا جائے، لہٰذا 15 ستمبر سن 1970 کو بریگیڈیئر ضیاء الحق کے درپردہ قیادت میں اردنی فوج نے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور انہیں اردن سے نکال باہر کر دیا۔ یوں اردن فلسطینیوں کے دباؤ میں سے نکل آیا اور اسرائیل پر سے بھی بڑا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ضیاء الحق نے اردن کی آرمی کو تربیت بھی دی تھی تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد بھی فلسطینیوں کو کچلتی رہے۔ اردن نے سن 1970 میں اسرائیل مخالف فلسطینی فدائیان کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو یہی عامر جنرل ضیاء الحق تھا جس نے مشن ٹریننگ اور فلسطینیوں کے خلاف جنگی پلان مرتب کیا اور فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے آپریشن میں اردن کے سپاہیوں کی قیادت کی۔ اس خونی آپریشن کو بلیک سپٹمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 25,000 کے قریب معصوم فلسطینی اردن کی افواج اور ضیاء الحق کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس عرصے کو افسوسناک واقعات کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 15 ستمبر سن 1970 کو اردن کے بادشاہ نے مارشل لا لگا دیا۔ اگلے دن پاکستانی اور اردن کی آرمی نے ضیاء الحق کی قیادت میں عمان میں موجود فلسطینیوں کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ آرمی نے فلسطینیوں کے کیمپس اربد، السلط، سویلے، البقا، الوحدات و الزرقاء پر حملہ کیا۔ اس دوران ضیاء الحق نے 2nd ڈویژن کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے جتنے فلسطینی 20 سال میں شہید کیے تھے، اس سے زیادہ فلسطینی ضیاء الحق نے 11 دنوں میں شہید کر دیا۔ یعنی ضیاء کی قیادت میں 15 ستمبر سے لے کر 27 ستمبر سن 1970 تک ظلم کا ایک سیاہ باب لکھا گیا۔ تب کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اتنے فلسطینی ہم نے 20 سال میں نہیں مارے جتنے ضیاء الحق نے 11 دنوں میں شہید کر ڈالے۔ لہٰذا فلسطینی مجاہدین آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ضیاء الحق کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اردن کی شاہی حکومت نے جنرل ضیاء الحق کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب جنرل ضیاء کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، جس کی بدولت وہ بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر 11 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رہا۔ مبصرین کے مطابق ضیاء الحق مغرب سے پہلے بھی آشنا تھا، مگر فلسطینیوں کے خلاف ایکشن نے اسے ان کے لیے بہت اہم بنا دیا۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، صدر سکارنو، حافظ الاسد اور معمر قذافی کے ساتھ مل کر امریکہ اور سوویت یونین کے بلاک سے نکل کر اپنا اسلامی بلاک بنانے، اسلامی بینک قائم کرنے اور مسلمانوں کی سائنسی ترقی کو ایٹم بم بنانے سے شروع کرنے کی جو تیاری کر رہے تھے، وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس سارے منصوبے میں مرکزی حیثیت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی اور ان تمام سرگرمیوں کا مرکز پاکستان نے بننا تھا، لیکن استعماری قوتوں نے ایک بار پھر جنرل ضیاء کو استعمال کیا، جس نے بعد میں بھٹو کو پھانسی دے دی اور مسلم اتحاد کے داعی دیگر عالمی رہنماؤں کو بھی استعماری قوتوں نے یکے بعد دیگرے منظر عام سے ہٹا دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔